إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماءه العاد ولا يؤدي حقه المجتهد، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود، وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. صلوات اس سے بھی بہتر درود بھیجے محمد والے. اذان گرامی قدر سورہ مبارک عنکبوت کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا. یہ مجلس اعزا ایثار ثواب کے موضوع سے متعلق ہے اور اسی ضمن میں اس آیت شریفہ کا انتخاب کیا گیا ہے. پروردگار عالم نے اس آیت شریفہ میں ایک ایسی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ جو حقیقت ہم سب کے سامنے عیاں ہے، واضح ہے، آشکار ہے. فطرت انسانی کے اندر یہ اصول ودیعت ہے. البتہ چونکہ انسان خود بھی مادے سے خلق ہے اور مادی دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے اور حد انتہا مادہ پرست بننے کی وجہ سے روحانی اور معنوی مطالب کو درک کرنے میں اور سمجھنے میں وقت صرف کرتا ہے، وقت لیتا ہے. انتظام الہی مسلسل یہ رہا، جیسا کہ آپ کے اور میرے مولا علی نے بھی ناجل بلاغت میں ارشاد فرمایا کہ پروردگار نے ہدایت انسانی کے لیے مسلسل انبیاء کو، رسل کو اور کتابوں کو نازل کیا. ایک مثال کے ذریعے سے جو کہ تمہید میں عرض کر رہا ہوں، اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. آپ فرض کریں ایک ایسا کمرہ ہے کہ جس کے اندر کافی عرصے سے کوئی نہیں گیا. ایک آئینہ اس کمرے کے اندر موجود ہے. کافی عرصے کے بعد جب آپ اس کمرے کے اندر داخل ہوئے ہیں تو پورا کمرہ جالا ہے، اس کے اندر مٹی ہے.
آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ آپ اپنا چہرہ دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، لیکن آپ نہیں دیکھ پاتے، اس لیے کیونکہ اس میں جالے ہیں، مٹی ہے، خاک ہے، گرد ہے، جس کی وجہ سے واضح ہے اور آشکار طور پر آپ اپنے آپ کو آئینے میں نہیں دیکھ پاتے۔ کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ صاف کرنا پڑے گا اس گرد و غبار کو، اس مٹی کو، اس جالے کو صاف کرنا پڑے گا۔ جب درمیان سے گرد و غبار چھٹ جائے گا، یہ مٹی ختم ہو جائے گی، یہ جالے ہٹ جائیں گے، تو آپ اپنی تصویر کو بعین ہی اسی طرح دیکھیں گے جیسا کہ ہے۔ بس عزیزان گرامی قدر، ہم اس دنیا میں کوئی ایک ایسے کمرے میں ہیں کہ جہاں گرد و غبار بہت زیادہ ہے، جالے بہت زیادہ ہیں، مٹی بہت زیادہ ہے۔ آئینہ ہماری فطرت کے اندر موجود ہے، ذات کے اندر موجود ہے، لیکن چونکہ اس قدر درمیان میں یہ دنیاوی گرد و غبار اور مٹی اور خاک ہے کہ ہم صحیح طور پر، حقیقی طور پر اپنی ذات سے آشنا نہیں ہو پاتے، اپنے نفس کی معرفت نہیں حاصل کر پاتے، اپنی ذات کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس گرد و غبار کو، اس جالے کو، اس مٹی کو دور کیا جائے۔ امیر المومنین کے کلام کا مقصد ہی یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس گرد و غبار کو ہٹانے کے لیے، ان جالوں، اس مٹی کو ہٹانے کے لیے پروردگار نے، تاکہ انسان اپنے نفس کی طرف جو حق ہے متوجہ ہونے کا ہو جائے، پروردگار نے مسلسل انبیاء اور رسولوں کو بھیجا ہے تاکہ وہ اس انسان کو باور کرائیں، بار بار اسے توجہ دلائیں کہ اے انسان، تجھے خلق کیا گیا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھ کہ تجھے اس ہی دنیا کے لیے خلق نہیں کیا گیا ہے۔ جسے کہتے ہیں ماحول، اسی سے اردو کا لفظ بھی بنا ہوا ہے ماحول۔ ماحول یعنی وہ اشیاء کی جو آپ کے ارد گرد ہے، آپ خود بھی مادہ ہیں، آپ کے اطراف میں چیزیں بھی مادہ ہیں، اور ان مادوں کے اندر ہم اس قدر الجھ جاتے ہیں کہ ہم اپنی فطرت کی آواز کی طرف تھوڑا سا، اس پہ آپ کی توجہ کا طالب ہے، جو بات آگے عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے مقدمہ خشک ہے، اور ظاہر ہے کہ کلام معصوم سے اس لیے سہارا لیا تاکہ صحیح انداز میں آپ کی خدمت میں بیان کیا جا سکے۔ اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو اسلام کا کما حقہ پیغام اس طرح آپ تک نہیں پہنچ سکتا تھا جس طرح آج پہنچ رہا ہے۔ اور اہل بیت سے توسل وصیت رسول کے مطابق ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ یہ تو الفاظ ہیں، یہی معنی، یہی مفہوم مختلف لفظوں کے ساتھ ہمارے بہت بڑے مرجع بزرگ گزرے ہیں، آیت اللہ صافی گلپائگانی، ابھی کچھ برس، ایک ڈیڑھ عرصہ پہلے، ایک سال ان کے انتقال ہوا۔ ان کا ایک جملہ ہے، ان کی تحقیق کے مطابق، ختمی مرتبت نے یہ جملہ، یہ فقرہ، یہ بات، یہ مفہوم 1000 سے زیادہ مرتبہ اپنی زندگی میں دہرائی ہے کہ میں جاتے وقت تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جاؤں گا، ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، ایک میرے اہل بیت ہیں جو میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ ما ان تمسکتم بہما، اور جب تک تم ان سے متمسک رہو گے، ان کے دامن سے متمسک رہو گے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ ہرگز گمراہ نہیں ہو۔ گمراہی جہاں پر بھی آپ کو ملے گی، 2 اسباب میں سے یہی سبب ہے، یا قرآن سے مانوس نہیں ہے، یا اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ یہ گمراہی آپ کو وہاں ملے گی۔ جو قرآن اور اہل بیت دونوں سے متمسک ہے، گمراہ نہیں۔ تو عرض کروں، یہ اصول ہے جو پروردگار عالم نے قرآن کی اس آیت شریفہ میں پیش کیا ہے۔ نہایت توجہ کا طالب ہوں، بات کو آگے بڑھاؤں۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ میں نے عرض کیا کہ ما حولہ، خود بھی مادے سے خلق ہیں اور اطراف میں سب کچھ مادہ ہے۔ اب اس حقیقت کو پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے، آپ عجب محسوس کریں گے۔
ما हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब, ये दुनियावी जिंदगी सिवाय खेल और तमाशे के कुछ नहीं है। ये जो मैंने तर्जुमा किया है कुरान की आयत के अंदर अल्फाज है लहवुन व लइब। लहव का लफ्ज़ी तर्जुमा बेकार, लाइब खेल कूद तमाशा। वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब, ये दुनियावी हयात, ये दुनियावी जिंदगी सिवाय खेल तमाशे के कुछ नहीं है। व इन्न दारल आखिरता, और वो घर के जो आखिरत का घर है, इन्न दारल आखिरता, वो जहान, वो हयात, आखिरा आखिरा या आखिर उसका मतलब होता है बाद में आने वाली चीज, मुअख्खर होने वाली चीज। इन्न दारल आखिरता लाहियल हयवान, और वो घर के जो बाद में आने वाला है, वो हयात के जो बाद में आने वाली है, वो जिंदगी के जो बाद में आने वाली है, वही हकीकी जिंदगी है। तवज्जो फरमाइएगा, ये जमीन, ये दुनिया, ये हयात सिवाय खेल कूद तमाशे के कुछ नहीं। वो जो बाद में आने वाली है वो हकीकी है। आप कहेंगे सरकार इतनी बड़ी बात कुरान ने की है, लेकिन मैं अपनी बात करता हूं। मैं मादा परस्त हूं, मैं मादा हूं। मैं कैसे इस बात को कबूल करूं? इसलिए कि परवरदिगार हकीम है। गौर फरमाइए, मन क्या कहते ना कि आंख बंद करके किसी चीज को कबूल करना, मैं नौआन कबूल करना, कोई गलत चीज है। कुरान पर हमें एतकाद है, लिहाजा शक व शुबे की तो गुंजाइश नहीं है, लेकिन अक्ल इंसानी को सवाल करने का हक जरूर है। ये जो आप सूरह मुबारक बकरा में पढ़ते भी हैं और आयतुल कुर्सी में भी ये जुमले आते हैं, ला इकराह फिद्दीन, ये क्या तसव्वुर है? यही तो तसव्वुर है, यानी हमें जबरदस्ती मानने की जरूरत नहीं है। आप अक्ल से गौर को फिक्र करें। जब अपनी अक्ल को, यही मसला है कि हम अपनी अक्ल की तरफ मुतवज्जो हो। क्या मतलब यही है कि अपने नफ्स की तरफ मुतवज्जो हो जाए, जिसके लिए हमने वक्त ही नहीं छोड़ा है। हमने अपने आप को इस मादी दुनिया में इस कदर मसरूफ कर दिया है कि हम अब अपनी जात के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाते। इस पैगाम को समझिएगा कि आप ईसाले सवाब के फर्श अज़ा पर बैठे, और मैं जब भी ईसाले सवाब की मजलिस से अज़ाब से खिताब करने का मुझे मौका मिलता है, शरफ मिलता है, मैं जुमला कहता हूँ, तसव्वुर से बैठा करें कि आज किसी की ईसाले सवाब की मजलिस से अज़ा में बैठे। कल अगर हमने भी नेक और अच्छी औलाद छोड़ी तो वो भी हमारे लिए जाहिर है ईसाले सवाब की मजलिस से अज़ा करेगी। इमाम मासूम ने इरशाद फरमाया था, कफा बिल इबरती अल मौत, इबरत हासिल करने के लिए, दर्स जिंदगी हासिल करने के लिए मौत काफी है। इंसान की हकीकत को, उसके ज़मीर को झंझोड़ने के लिए तसव्वुर मौत काफी है। वो अलग बात है कि अब इंसान मौत से भी नहीं डरता है। क्यों नहीं डरता है? सबब ज़हन में रखिएगा, जो मैं बात कर रहा हूं मुसलसल उसका तसल्सल है। क्या? दुनिया परस्त हो गया है, मादा परस्त हो गया है, मजाक करता है इंसान अपने आप के साथ। इसकी बहुत अच्छी मिसाल है, आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि कोई परिंदा बैठा हुआ हो और कोई शिकारी जानवर उस पर झपटना चाहे, अभी उस पर हमला करना चाहे। आपसे सवाल करता हूं, अगर वो परिंदा आंखें बंद कर ले तो क्या बच जाएगा? नहीं, आंखें बंद करने से नहीं बचेगा, यानी आंखें बंद करने से हकीकत नहीं बदलेगी कि मैं मौत की तरफ तवज्जो न करूं, मैं अपने आप को मसरूफ रखूं ताकि मेरी तवज्जो इधर न जाए, ना से कुछ नहीं होगा, हकीकत थोड़ी बदलेगी। ये तय है कि ऐसा होगा। तो अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में कि अक्ल इंसानी के अंदर यह सवाल आता है और आना चाहिए कि वो जात हकीम है। हकीम है का क्या मतलब है? कि ऐसी जात के जिसका कोई अमल मसलहत से खाली नहीं है। हम
ہمارے نوجوان بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھیے کیا کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں. یہ آپ نے سنا ہوگا، ٹائم پاس. نہیں معلوم یہ لفظ کہاں سے آیا ہمارے پاس. اسلام کی صریح مخالفت ہے اس لفظ کے اندر، کیونکہ آپ کے اور میرے چھٹے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، وقت تو لگے گا لیکن اگر میں آپ سے التماس کر پاؤں کہ تھوڑا سا کافی دور ہو گئے آپ نے میرے اور اپنے درمیان، نوجوان کم از کم بڑھ کر اگر آج آگے بزرگوں کو زحمت دینا مطلوب نہیں ہے. اجرکم اللہ. مومن کافی تعداد میں ماشاءاللہ بعد میں بھی آ رہے ہیں تو ذرا ماحول بن جائے گا. جزاکم اللہ خدا سلامت رکھو، زحمت کے لیے معذرت خواہ. نعرہ حیدری بلندتر صلوات اللہم صلی علی حیدری. عقل انسانی کو یہ اختیار ہے، خدا نے عقل انسانی کو بنایا ایسا ہے کہ وہ سوال کرنا چاہتی ہے اور سوال کر سکتی ہے اور سوال کرے. کہ وہ ذات حکیم ہے. حکیم کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. حکمت یعنی مصلحت، اچھائی. مثال عرض کر رہا تھا کہ نوجوان سے پوچھا جائے کیا کر رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں. یہ ٹائم پاس میں نے عرض کیا پتہ نہیں کہاں سے ہمارے پاس آیا. اسلام میں نہیں ہے ٹائم پاس نہیں. کیونکہ چھٹے امام کی روایت پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ امام نے فرمایا کہ 3 ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. لا تزول قدم العبد، بندے کا قدم حرکت نہیں کر پائے گا اپنی جگہ سے جب تک اس سے 3 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے. اور ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے تمہیں عمر دی، زندگی یعنی وقت دیا. ہم نے تمہیں وقت دیا، تم نے اس کو کہاں خرچ کیا. جوانی کے بارے میں وہ جو روایت ہے وہ الگ ہے. یہ میں جو آپ کی خدمت میں روایت عرض کر رہا ہوں یہ الگ ہے کہ ہم نے تمہیں عمر دی، ہم نے تمہیں وقت دیا، ہم نے تمہیں زندگی دی. بتاؤ حساب کرو. قسم خدا اگر آپ 24 گھنٹے کا بھی حساب کتاب کرنے بیٹھ جائیں تو اتنے بیکار کام ہیں، اتنے بیکار کام ہیں اور اتنا وقت کا ضیاع ہے کہ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں. جبکہ عجب روایت ہے، کتاب مرعت الرشاد میں آیت اللہ شیخ مامکانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ امام معصوم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنت میں بھی داخل ہو گیا اپنے اعمال کی بنیاد پر. جنت میں جانے کے بعد، جبکہ جنت میں کوئی نقص نہیں ہے، عیب ہے ہی نہیں جنت میں، اس کے باوجود اس کے دل میں ایک کیفیت آئے گی جو حزن کی کیفیت ہوگی، دکھ کی کیفیت ہوگی، افسوس کی کیفیت ہوگی. جبکہ یہ دکھ، حزن، افسوس یہ خود عیب ہے، لیکن آئے گا اس شخص کے دل میں جو جنت میں پہنچ گیا. اس کے باوجود وہ کیا ہے، اس کے باوجود کہ جب وہ جنت میں پہنچ گیا اس کے دل میں ایک افسوس، کاش میں اپنی زندگی کو بیکار کاموں میں خرچ نہ کرتا اور میں زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کو ذکر خدا، ذکر الہی میں مصروف رکھتا. اور فرما رہے ہیں بڑی اہمیت کا عامل ہے. لہذا امام فرماتے ہیں پہلی چیز وہ ہے کہ پوچھا جائے گا تم نے اپنی زندگی کو کہاں خرچ کیا ہے. کیجئے، میں یقیناً آپ کی خدمت میں ممبر سے عرض کر رہا ہوں کہ رات کو جب سونے لگے نا، یقیناً ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ سوئیں تو فوراً آپ کو نیند آ جائے. ایسا تو نہیں ہے، کروٹیں بدلتے ہیں، خیالات ہیں. آج کل تو پریشانیاں ہی اتنی ہیں. کافی ایسے مومنین ہوں گے بیچارے بغیر ٹیبلٹ کے، بغیر دوائی کے نیند ہی نہیں آ رہی، پریشانی. تو غور و فکر انسان کرتا ہے. اس غور و فکر کے وقت ذرا نفس کے محاسبے کی طرف متوجہ ہوگی. اپنے نفس کا حساب و کتاب، چیک اینڈ بیلنس. 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام، امام فرماتے ہیں من لم یحاسب نفسہ فہو لیس منا. سخت جملہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ جو اپنے نفس کو چیک اینڈ بیلنس نہیں کرتا، اپنی ذات کا حساب و کتاب نہیں کرتا، اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا، فہو لیس منا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. سخت ہے، بہت سخت روایت.
اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس کریں. رات کو بستر پر گئے, سوچیں آج کا سارا دن میں نے جو گزارا ہے بنسبت خدا کے میں نے یہ دن کیسا گزارا ہے. اچھائیاں میری زیادہ ہیں یا برائیاں میری زیادہ ہیں؟ اگر گناہ کیے ہیں خدا محفوظ کرے انشاءاللہ. اگر گناہگار ہیں تو خدا سے توبہ اور مغفرت کرے, اسی وقت کرے. اگر اچھائیاں ہیں خدا کا شکر ادا کریں, اسی لیے کہ لئن شکرتم لازیدنکم. اگر خدا کی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے خدا تمہیں اضافہ کرے گا, نعمتوں میں بڑھائے گا. تو پہلی چیز کیا ہے؟ وقت کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا. دوسری چیز, ہم نے تمہیں علم دیا ہے, علم. یہاں پر علم ضروری نہیں ہے کہ وہ یعنی جو عالم بن جاتا ہے وہ علم نہیں, ہر وہ شے جس کا آپ کو پتہ چل گیا آپ اس کے عالم ہیں. یہ جملہ جس انداز میں نے کہا ہے یہاں سے ایک اور نیگیٹیوٹی بھی نکلتی ہے, اس کو ضرور عرض کرنے لگا ہوں ابھی آپ کی خدمت میں, لیکن سوال کی طرف متوجہ رہیں. جس چیز کا بھی آپ کو علم ہے آپ اس کے مسئول ہیں, آپ سے سوال کیا جائے گا. قرآن میں پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے پروردگار کا یہ فیصلہ عبادت فقط اللہ کی ہے, اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو. پتہ چل گیا نا, اب والدین کے ساتھ نیکی کرو, اب والدین کے ساتھ احسان کرنا. اب والدین کے ساتھ لطف نہیں کیا مسئول ہو, سوال کیا جائے. ہر وہ شے جس کو آپ جانتے ہیں حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے حق ہے باطل ہے, جس چیز کا بھی آپ کو علم آ چکا ہے آپ مسئول ہیں, آپ سے سوال کیا جائے. جو میں کہہ رہا تھا کہ نیگیٹیوٹی نکلتی ہے وہ یہ کہ اکثر لوگ مجلسوں میں مسجدوں میں نماز جمعہ میں علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اسی لیے نہیں رکھتے, کہتے پتہ چل جائے گا تو ذمہ داری آ جائے گی. یہ انہوں نے تصور بنا رکھا کہ بھئی اگر سنیں گے تو پتہ چل جائے گا, پتہ چل جائے گا تو مسئول بن جائیں گے اور پوچھا جائے گا, اور پتہ ہی نہیں چلے تو اچھا ہے. تو عرض کر دوں آپ کی خدمت میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے, یہ غلط فہمی ہے جن لوگوں کے بھی ذہنوں میں. قرآن کی ایک آیت ہے للہ الحجۃ البالغہ. چھٹے امام سے سوال کیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام, امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا للہ الحجۃ البالغہ. اس کی تفسیر ایک تفسیر امام نے ارشاد فرمائی اس سے مراد یہ ہے کہ خدا اپنی حجت کل قیامت کے دن مکمل کرے گا. عالم پر اس طرح سے کہ جب تجھے ہم نے علم دے دیا تیرے پاس علم آ گیا تو عمل کیوں نہیں کیا. میں نے پھر عرض کیا کہ یہاں پر عالم سے مراد صرف مولوی نہیں ہے کہ میں جیسے عالم کا ہوں آپ میری طرف دیکھتے رہے, نہیں, ہر وہ شے جس کو آپ بھی جانتے ہیں. ہمارے ہاں عالم ظاہر اصطلاحی معنوں میں استعمال ہونے لگا ہے, لیکن عالم یعنی ہر وہ چیز جس کے آپ یعنی آپ اس کو جانتے ہیں, عالم بن گیا آپ اس کو. تو خدا عالم سے کہے گا علم کے مطابق عمل کیوں نہیں کیا, جاہل سے کہے گا علم حاصل کیوں نہیں کیا کہ تاکہ تم اس پہ عمل کرو. بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اچھا ہے کہ علم حاصل کر کے انسان اپنے اعمال میں اضافہ کرے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. تیسری چیز روایت کو مکمل کرو اور دوبارہ اس عقلی سوال کی طرف آؤ. تیسری چیز کیا؟ مال. جس کو بھی پروردگار عالم نے نوازا ہے, جس کو بھی پروردگار عالم نے عطا کیا ہے, خدا سوال کرے گا میں نے تجھے مال دیا, کہاں خرچ کیا؟ من این اکتسب, کہاں سے تو نے کمایا اور تو نے کہاں پہ خرچ کیا. بیکار صفت کنجوسی. تھوڑا اگر اہل بیت کی زندگیوں کی طرف متوجہ ہو جائے نا ہو تو ایک منٹ کے لیے بھی پیسے کو جمع نہ کرے, ایک منٹ کی. سورہ مبارک یاسین نماز فجر کے بعد پڑھنے کی بڑی تاکید ہے, بزرگان پڑھتے ہیں, خدا سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے اندر ایک مقام پر پروردگار نے ایک تصور بیان کیا ہے کہ جب ان لوگوں سے جن کے پاس پیسہ ہے, جن کے پاس دولت ہے, جن کے پاس مال ہے, ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ذرا مسکینوں غریبوں یتیموں کی مدد کرو, تو وہ میں نے ابھی عرض کیا نا اپنے آپ سے مذاق کرنا, تو عجب جواب دیتے ہیں. وہ جو جواب دیتے ہیں خدا نے قرآن میں ذکر کیا اَنُطْعِمُ مَن لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ. ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر خدا چاہتا تو کھلا دیتا.
یعنی وہ الٹا استدلال خدا کے خلاف کرتے ہیں کہ یہ غریب ہے کیونکہ اللہ نے غریب رکھا ہے تو میں کیوں کھلاؤں، یہ تو میں گویا خدا کا مخالف ہو جاؤں گا. یعنی عجب استدلال جو خدا یہ بیان کر رہا ہے قرآن میں کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ دو، ہم انہیں کہتے ہیں کہ خرچ کرو تو یہ کیا کہتے ہیں کہ لو ہم ان کو کھلائیں. ان کو اللہ نے غریب بنایا، جن کو اللہ نہیں کھلا رہا ہم کیوں کھلائیں. خدا نے اس کو مذمت کے سینس میں قرآن کی آیت میں رکھا ہے. کیا مطلب؟ خدا کی مشیت جو تکمیل پاتی ہے، میں جملوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. خدا کی مشیت جو تکمیل پاتی ہے اس کے دو انداز ہیں. کچھ ایسے کام ہیں جو خدا براہ راست کرتا ہے، اور کچھ اس کے امور ایسے ہیں، کچھ مشیتیں اس کی ایسی ہیں جس میں اس نے سبب و مسبب، علت و معلول کا نظام بنایا ہے. انہی میں سے ایک ہے رزق کی تقسیم. جس کو دیا ہے اس کے پاس دوسروں کا حق ہے. یہ امیر المومنین نے بھی ارشاد فرمایا جب مولا خود جو ہے وہ صاحب المنبر تھے اور بظاہر خلیفہ بھی تھے بظاہر، ورنہ تو ہمارا عقیدہ آپ جانتے ہیں، مکتب تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ علی وہ ہے جسے اللہ نے خلیفہ بنایا ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. تو میرے نوجوان انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے. حیدری یار نوجوانوں تک پیغام پہنچ گیا. وقت کو بیکار کاموں میں خرچ نہ کریں، ایسے کام میں خرچ کریں کہ جس کا دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ملے. ایسا کام کہ جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، وبال بن جائے گا ہمارے لیے. لہٰذا آپ اپنے مستقبل کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنے وقت کو وہاں خرچ کریں تاکہ آپ نہ فقط اپنی ذات کے لیے دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بن سکیں. یہ ضروری ہے. تو خدا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کام کرے ٹائم پاس کی خاطر، ایسا تو نہیں. وہ تو حکیم ہے، مصلحت کے بغیر اس کا کوئی کام نہیں ہے. تو خدا تو کہتا ہے کہ یہ دنیا سوائے کھیل اور تماشے کے کچھ نہیں ہے. تو اس کا خالق کون ہے؟ تو ہی تو اس کا خالق ہے. تو نہیں تو اس کو بنایا ہے. اور مجھے یعنی میں انسان، آپ بھی انسان، خدا آپ سے خطاب کر رہا ہے قرآن، اور تو مجھے کہہ رہا ہے یہ دنیا کھیل تماشا ہے، اس کو تو نے بنایا میرے لیے کھیل تماشا ہے. اس سوال کو صحیح طریقے سے سمجھے، میں اس پہ وقت لے رہا ہوں. پروردگار تو حکیم ہے، تیرا کوئی عمل مسئلے سے خالی نہیں ہے. دنیا بیکار بنائی ہے، دنیا لہو ہے، لائب ہے. قرآن کی آیت بھی عرض کر دیا میں نے، آپ کی خدمت میں ریفرنس بھی عرض کیا. اور مجھے تو نے یہیں بھیجا ہے، مجھے یہاں سے رہنا ہے، یہاں سے بغیر گزرے کچھ نہیں ہے. حیات انسانی پر جو مختلف مراحل ہیں، میں تو ظاہر میں نے عرض کیا نا بار بار کہ دنیا میں اتنا الجھا ہوا ہوں کہ مجھے وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے کہ میں اپنے نفس کی طرف متوجہ کروں. اور جب بھی عقائد کے باب میں بحث آتی ہے تو یہ بڑی بہترین اور معرکۃ الآراء بحث ہے جس میں آپ کے اور میرے مولا علی نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ خوش بخت ہے وہ انسان، خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جسے 3 سوالوں کا جواب مل جائے. پہلا یہ کہ وہ آیا کہاں سے، کہاں سے چلا ہے، ابھی وہ یہاں ہے، ابھی وہ کہاں ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. اور پھر میرے مولا فرماتے ہیں کہ اسے کہاں جانا ہے. یعنی یہ جو مسلسل سفر انسانی چل رہا ہے، اس کا دی اینڈ کیا ہے، اس کی آخرت کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے. مولا فرماتے بڑا خوش بخت ہے جسے ان 3 سوالوں کے جواب مل جائے. اب بتائیے کون سوچتا ہے، کس کے پاس ٹائم ہے ان 3 سوالوں کو سوچنے کے. جبکہ یہی قرآن جس کے بارے میں میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، اسی سورہ یاسین کے اندر پروردگار عالم آپ سے مجھ سے بات کرتا ہے. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. اے انسان، اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو دنیا میں صرف میری عبادت کرے گا، شیطان کی عبادت نہیں کرے گا؟ اب مجھے بتائیے آپ نے عبادت کام کیا؟ سوچا ہی نہیں کبھی. ذرا ہم مادے سے باہر نکلیں، ہماری دلوں میں ذرا دنیا کی محبت کم ہو،
ذرا اپنی فطرت کی آوازوں کی طرف کان دھریں، ذرا پیام الہی کو سمجھنے کے لیے وقت نکال لیں تو فطرت کی آواز سنائی دے تو متوجہ ہو کہ ہم خدا سے وعدہ کہاں کر چکے ہیں. تو حیات انسانی پر مراحل ہیں جو مسلسل گزر رہے ہیں، ان میں سے ایک مرحلہ یہ ہے جہاں سے ہو کے گزرنا ہے. یہاں تک کہ حدیث میں یہ کہہ دیا اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، مزرعہ یعنی کھیتی باڑی کرنے کی جگہ. یہ دنیا یہاں پر آپ کو بیج لگانا ہے، بیج کھیتی باڑی کرنے کی جگہ ہے. اچھا بوئیں یا برا بوئیں. کوئی ایسا پودا جس سے فقط کانٹے نکلیں، آپ کا اختیار. کوئی ایسا جس سے ثمرات نکلیں، آپ کا اختیار. تو یہ دنیا، بابا یہ دنیا اتنی قیمتی ہے، یہاں سے گزرے بغیر نہیں ہے کچھ. یہ مزرع الآخرہ ہے، یعنی آخرت میں مجھے وہی نکالنا ہے، وہی کاشت کرنا ہے جسے آج میں زمین میں یہاں لگاؤں گا. سمجھ رہے نا، زمین مثال دے رہا ہوں. جو کام یہاں کروں گا اس کو مجھے فیس کرنا ہے آگے جا کے. جو عمل کر رہا ہوں سخت ہو رہا ہے، سخت. بڑی خوفناک قرآن کی وہ آیات ہے کہ انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کے قیامت کے دن جو ہے نا وہ روئے گا، بھاگ جاؤں اس کتاب سے. یہ کیسی کتاب ہے کہ جس نے میری کوئی بات چھپائی نہیں ہے، ہر چیز کو اس نے اپنے اندر لکھ دیا ہے. کیسی کتاب ہے یہ، قرآن میں انداز ہے اس طرح سے، کیسی کتاب ہے یہ، انسان خود کہے گا. تو سب کچھ سخت ہو رہا ہے، سخت لکھا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں مزرعہ کیا ہے، کاشت کیا ہے، آپ نے زراعت کی ہے، آپ نے یہاں پر وہ عمل کیا، عمل. تو یہ دو عجب عجب باتیں ہو گئی. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ تو ٹکراؤ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یقیناً بزرگان نتیجے پر ہوں گے انشاءاللہ. بابا قرآن کہہ رہا ہے ما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب. یہ دنیا سوائے کھیل اور تماشے کے نہیں ہے کچھ مگر یہ کہ پھر دوسری طرف دیکھا جائے کہ یہ انسان اس دنیا سے گزرے بغیر زراعت کر نہیں سکتا اپنے اعمال کی. یہی وہ جگہ ہے کہ یہاں پر اس کو اچھائی یا برائی جو بھی ہے یہی کرنا ہے، یہیں سے گزرنا ہے. اس کی ارتقائی منزل یہیں سے طے ہوگی. جملے تبدیل کر دیتا ہوں، اسے اگر اسفل السافلین بننا ہے تو بھی یہی بننا ہے، اشرف المخلوقات بننا ہے تو بھی یہی بننا ہے. یہی کرنا ہے اسے جو کچھ بھی ہے. تو پروردگار یہ کیسے کھیل تماشا ہے، یہ کیسے ایسی جگہ ہوگی کہ جو بیکار ہو، لہو کا لفظ استعمال ہو. اس لیے عرض کر رہا ہوں کیوں، تو اب آپ کی خدمت میں جواب عرض کرتا ہوں. نہایت ہی توجہ کا طالب ہوں، باریک نکتہ ہے. عزیزو، دنیا اس وقت کھیل اور تماشا ہے کہ جب دنیا کو آخرت کے مقابلے میں لایا جائے. جملہ ذہن میں رہے گا انشاءاللہ. جب دنیا اور آخرت آپس میں ٹکرا جائے. میں اب وقت نہیں ہے کہ میں قرآن کی ایسی 3-4 آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا جس میں یہ ہے، تصور قرآنی ہے کہ خدا نے گزشتہ امتوں کی جو برائیاں بیان کی ہیں قرآن میں، انہیں یہی ہے کہ انہوں نے آخرت کو بیچ دیا دنیا کے لیے. یعنی یہ دنیا اس وقت بری قرار پا رہی ہے کہ جب آخرت کے مقابلے میں آ جائے. وَإِلَّا بذات خود میں نے کہا اگر فقط دنیا کی طرف نگاہ کی جائے دنیا بری نہیں ہے. یعنی جتنی بھی دنیا کی مذمت چاہے قرآن میں ہو یا ائمہ معصومین کے اقوال میں ہو، ذرا جا کر غور سے دیکھیے گا اور مطالعہ فرمائیے گا. اسی وقت بری ہے جب آخرت کے مقابلے میں آ جائے، اپوزٹ میں آ جائے. مقابلہ ہے آخرت. کوئی عمل میں کرنے جا رہا ہوں، دنیا میں تو مجھے فائدہ ہے، آخرت میں مجھے نقصان ہے. ٹکرا گئی دنیا اور آخرت. اب کیا کرنا ہے؟ اختیار. کیونکہ آپ ارادے اور اختیار سے عمل کریں گے تبھی تو کمال کہلائے گا نا، کہ کمال ہے کہ اس کے پاس آپشن تو دونوں تھے لیکن اس نے اچھے کو انتخاب کیا. آخرت کے مقابلے میں ہے تو برا ہے. لہذا جو کچھ بھی ہے یہیں سے. لیکن اگر میں اس
اس کو چھوڑ کے یہی کھو جاؤں، بری ہے، کھیل تماشا ہے، بیکار ہے، لغو ہے۔ اب آپ چاہے میرے مولا علی کے وہ جملے ہوں جو میں نے طلاق دے دی دنیا کو 3 مرتبہ، جا دنیا غری غیری، جا میرے غیر کو دھوکا دے، اس طرح کے بڑے کلمات آپ کو ملیں گے میرے مولا نے کہا۔ ہر وہ مقام ہے کہ جہاں دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہے، اور عاقل وہی ہے کہ جو محدود زمانہ، یہ دنیا کیا ہے، میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگلے سیکنڈ کا یقین ہے زندہ رہنے کا نہیں، یہ سانسیں جو میرے اختیار میں نہیں ہیں، پھر سارا اگر ہم و غم میرا یہی دنیا ہو، جبکہ حق یہ ہے کہ یہاں مجھے رہنا نہیں ہے۔ جانتا ہوں، میں نے عرض کیا تھا بالکل شروع میں مقدمے میں عرض کیا کہ حقیقت سے آشنا ہوں، مجھے پتا ہے، میں اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں، بھلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نہیں مجھے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، مجھے تو 100 سال رہنا ہے۔ جانتا ہے یہ انسان 50-60 سال سے زیادہ نہیں چلے گا، خود ہی دیکھتا ہے کہ 50 سال کے بعد ڈھیلا ہو رہا ہے، اس کی اپنی توانائیاں جواب دے جا رہی ہیں۔ کل تک اچھے طریقے سے دیکھ پاتا تھا، دیکھ نہیں پا رہا، چشمہ لگ گیا، سنائی نہیں دے رہا، صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہو پاتا، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، یہ کیا ہے، دیکھ رہا ہے ڈھل رہا ہوں، پھر بھی دل سے نہیں جاتی ہے، محبت نہیں جاتی ہے دنیا کی۔ یہ کیا ہے، یہ فقط اس وقت بری ہے، اس وقت خراب ہے جب آخرت کے مقابلے میں۔ لہذا جو پروردگار عالم نے یہ تصور دیا ہے کہ یہ دنیا کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ اس وقت ہے جب آخرت کے مقابلے میں، ورنہ جو کچھ بھی ہے یہ دنیا ہے، جو کچھ بھی کمانا ہے اسی دنیا سے کمانا ہے۔ اب سنیے گا، اس کی بہترین مثال عرض کرتا ہوں اور میں نتیجے کی طرف آ جاؤں تاکہ پیغام صحیح انداز میں پہنچے۔ ختمی مرتبت کی خدمت میں درود بھیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دنیا کو پروردگار نے فانی کہا، اس دنیا کو پروردگار نے لہو و لعب کہا، اس دنیا کو پروردگار عالم نے مذمت کی، ائمہ معصومین نے مذمت کی۔ سینس کیا ہے وہ عرض کر چکا۔ اچھا، وہ دنیا، اس کی تعریف کی، اچھا ہے، دار آخرت بہترین ہے، وہی حیات ہے، وہ باقی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ محدود ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، بہت کم مدت کے لیے۔ جو سب سے بڑے طولانی حیات پانے والے انبیاء جو تھے، ان سے بھی پوچھا گیا کہ کیا سمجھتے ہیں زندگی، انہوں نے کہا پلک جھپکنے کے برابر، ایسے گزر گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ اچھا، انبیاء سے کیا پوچھیں، یہاں اسی مجلس میں ماشاءاللہ بزرگان تشریف فرما، پوچھ لیجئے گا آپ جا کر ان سے کیسے زندگی گزر گئی، پتہ ہی نہیں چلا، کل جوان پہ آج گزر گئی۔ ایسا ہی وہ باقی ہے، یہ فانی ہے، تو بقا کی فکر کرنی چاہیے، بقا کا اہتمام کرنا چاہیے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر تحفتاً ہدیہ، بکری تھی یا مثلاً جو ہے وہ دمبا وغیرہ تھا، خط بھی گفٹ کیا، ہدیہ کیا۔ آپ کو پتا ہے یہ اہل بیت کا طریقہ ہے، محمد والے محمد کا طریقہ ہے، انہوں نے دنیا سے فقط اتنا لیا جتنا زندہ رہنے کے لیے کافی ہے، اور آخرت کو ترجیح دی دنیا پر۔ تو جیسے کچھ آیا فوراً کہا بھائی اس کو ذبح کرو اور اس کا گوشت تقسیم کرو فقراء میں۔ طریقہ ہے، ختمی مرتبت کا طریقہ ہے، جانور کو ذبح کیا گیا اور گوشت جو ہے وہ مسلسل تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ مدینے کا واقعہ ہے۔ اچھا، اب جو ہے وہ جو سارا گوشت تو چلا گیا، آخر میں یا مثلاً گوشت کا تھوڑا سا کوئی ٹکڑا یا جانور کا مثلاً سر یا اس طرح کچھ رہ گیا، تو ازواج مطہرات میں سے کوئی زوجہ ختمی مرتبت کی خدمت میں آئی، پتہ چلا کہ بھائی ظاہر ہے کہ ملا ہے دمبا یا بکری اور وہ تقسیم ہو گیا، تو آئی اور انہوں نے کہا کہ بس یہ باقی ہے۔ اس طرح انہوں نے پوچھا، بس یہ باقی ہے۔ یہ لفظ باقی ہمارے یہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی ہے۔ جو شے ہمیشہ رہنے والی ہے اسے کہتے ہیں باقی، کہ بس یہ باقی ہے۔ ختمی مرتبہ نے بہترین جواب ارشاد فرمایا کہ یہ جو رہ گیا ہے یہ فانی ہے، جو اللہ کی راہ میں دے چکا ہوں وہ باقی ہے۔
सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये तसव्वुर, ये तसव्वुर हकीकत। आपका हर अमल आखिरत के लिए हो तो वो बाकी है, वो हमेशा रहने वाला है। लिहाजा हर अमल, हर एक स्टेप भी उठाए ना, कोई काम भी करें, जरा बड़ी तेजी से जा रहे हैं दुनिया में, जरा थोड़ा सा अपने आप को वक्त दे, रोकें, अपनी जात पर गौर करें, अपने मकसद तख्लीक की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, जैसा कि अर्ज किया मौला ने भी कहा, इस पे तवज्जो करें। और फिर तरह अपनी जात को टाइम दें, अपनी जात को टाइम दें, मुहासबा करें, गुज़िश्ता जिंदगी पे निगाह करें। और अब जिंदगी, आगे की जिंदगी जब मुतवज्जे हो जाएं आप अपने नफ्स की तरफ, अब बेकार न गुजरे। जाहिर है कि इसमें खुदा से भी हम मदद मांगे, अहले बैत का वास्ता और तवस्सुल। इतना बेहतरीन और करीम घराना हमारे पास है, हम कोई लावारिस तो नहीं है कि हमारे पास नमूना ना हो। बेहतरीन नमूने हमारे पास है, बेहतरीन। लिहाजा अपनी जात को वक्त देने के बाद अब आए अपनी जात पर तवज्जो करें और हर काम करने से पहले देखें कि दुनिया है या आखिरत है। तवज्जो है आप हज़रात की इंशाअल्लाह। थोड़ी सी खुल्क गुफ्तगू की है लेकिन पैगाम पहुंचाना चाहता था। दुनिया है, आखिरत है। तीन सूरतें होंगी, या फकत आखिरत होगी, या फकत दुनिया होगी, या दुनिया और आखिरत दोनों में। बहुत बेस्ट है दुनिया और आखिरत अगर दोनों हासिल हो जाए, बहुत बेस्ट है। इसलिए दौलत को भी शरीयत ने बुरा नहीं जाना है। नहीं, पैसे वाला होना बुरा नहीं है, पैसे वाला होकर कंजूस होना बुरा है। ये बुरी चीज है। दौलत तो आपके पास अच्छी चीज है, अच्छे से अच्छा कमाएं। शरीयत ने कहा है बेहतर से बेहतर और ज्यादा कमाना मुस्तहब है। आप 8 घंटे जॉब करते हैं ना, 10 घंटे करें, 2 घंटे ओवर टाइम लगाकर अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाएं, अच्छा पहना। ये दुनिया नहीं है, आप इसको दुनिया मत समझिएगा। कहीं मैं आखिरत की बात कर रहा हूं तो खुदा ना करे ऐसा तस्वुर आ जाए जैसा कि राहिबों में है, और वो नहीं है तस्वुर हमारे यहाँ के तस्वीर लेके मस्जिद में बैठ जाए। खत्मी मर्तबा ने मना फरमाया, दाखिल हुए तो एक शख्स जो है तस्वीर पढ़, क्या तुझे कोई काम नहीं है? क्या मतलब ये कि भाई जाओ कुछ काम कर, क्योंकि आप जो अपने खानदान के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी ज़ौजा के लिए जो जहमत करते हैं, खुदा ने से जिहाद कहा है। अभी परसों एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई एक निकाह के अंदर, तसव्वुर गलत बैठा हुआ था। कहा मैंने 50 साल जो है अपनी बीवी, अपने बच्चों और अपने खानदान वालों के लिए किया, और मैंने अब से इरादा कर लिया अब जिंदगी का जो भी होगा वो खुदा के लिए। मैंने कहा तो इससे पहले क्या था? कहा वो दुनिया। मैंने कहा गलत है, बिला वजह आप अपनी इबादतें ज़ाया कर रहे हैं। और शादी करना है, और शरीयत के अंदर गैर शादीशुदा रहना अच्छा नहीं है। अब मैं रिवायत नहीं बयान करूंगा, गैर शादीशुदा को बुरा लग जाए, लेकिन फकत तशरीफ दिलाने के लिए जुमला कह देता हूं, जहन्नम में गैर शादीशुदा हजरात की तादाद ज्यादा है। जहन्नम में उन अफराद की तादाद ज्यादा है जो शिकम या ताहते शिकम की वजह से है। तो शादी करना खुद मुस्तहब है। एक गैर शादीशुदा नमाज पढ़े 2 रकात, और एक शादीशुदा 2 रकात नमाज पढ़े 70 रकातों के बराबर है। बच्चों को पालना, उनकी तरबियत करना, बच्चे को आप फकत एक कलिमा सिखा दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपकी मग़फ़िरत के लिए काफी है। आप गौर तो करें, ये दुनिया, आप ये नहीं कहें ये तो आखिरत है, ये आखिरत है बिल्कुल। यहां पर दुनिया के साथ साथ आखिरत है, ये तो बेस्ट है। लेकिन कभी कभार मरना बड़ा सख्त आ जाता है कि जहां फकत और फकत आखिरत होती है, दुनिया का इंतखाब नहीं किया जा सकता। और इसकी मिसालें अहले बैत की जिंदगी में बहुत ज्यादा है। अहले बैत वो हैं कि जिन्होंने दुनिया को छोड़ दिया, बिल्कुल चॉइस नहीं। हर जमाने की एक अपनी अपनी कहानी होती है। कभी सोचिएगा जरूर, दिल पे हाथ रख के, जनाब ज़हरा का वो वक्त के जो उन्होंने अपने बाबा के बाद गुजारा, मौला अली के वो 25 साल के जो आपने जनाब ज़हरा के बाद गुजारे, इमाम हसन का बिल्कुल वो तन्हा रह जाना,
लोगों का छोड़ दें और फिर मेरे मौला इमाम हुसैन की वो आलम गुरबत। ऑप्शन नहीं है ना यहाँ पर, या दुनिया या आखिरत। तो क्या कहा मेरे मौला ने, क्या परवरदिगार, पेशानी को खाक पे रख के कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने पूरी दुनिया को ठोकर मार दी है तेरे लिए, और अब मुझे कोई परवाह नहीं है कि मेरे बाद मेरी सकीना को तमाचे मारे जाए। अजीजों, बड़ा करीम घराना है हमारे लिए नमूने अमल, और खुदा हमें अहले बैत की सीरत से सीखने की तौफीक अता फरमाए। एक मरहूम के इसाले सवाब में बैठे हैं, दर्स इबरत भी है, और मजलिस की कबूलियत के लिए मसाइब का हिस्सा जरूरी है। ये अहले बैत ने हम पर करम किया है कि हमें ऐसी तालीम दी है कि हम अपनों का गम भूल जाते हैं, अहले बैत का गम ताज़ा हो जाता है। सरकार सैयदुश्शुहदा के सामने दो रास्ते हैं, दुनिया है या आखिरत। कौल आज तक मेरे मौला इमाम हुसैन का मौजूद है, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। इसका जवाब बड़े अजब अंदाज में आपके और मेरे मौला ने दिया है, मिसली ला युबायउ मिसला, मुझ जैसा कभी यजीद जैसे की बैयत नहीं कर सकता। हम कहेंगे मौला वो मदीना के जहां आपका बचपन गुजरा है, जहां आपके नाना आपको अपने कंधों पे सवार करके घुमाया फिराया करते थे, बैयत न करने के नतीजे में हो सकता है आपको ये मदीना छोड़ना पड़ जाए। फिर भी जवाब हुसैन यही आएगा, मिसली ला युबायउ मिसला। मौला हो सकता है कि आपको एक बेआब हो गया वादी के अंदर महसूर कर दिया जाए, आपके अफराद की तादाद कम हो, फिर भी यही जवाब आएगा, मिसली ला युबायउ मिसला। फिर हम अर्ज करेंगे मौला हो सकता है कि आपके छोटे छोटे बच्चों पर पानी बंद हो जाए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आंखों में दो आंसू आ जाएं, इमाम ज़माना आपका भरोसा कबूल करें, काफी है। फिर भी जवाब यही आएगा, मिसली ला युबायउ मिसला। मौला हो सकता है कि एक ऐसा दिन भी आ जाए कि आपके अंसार बावफा, आपके आशिकान के आपको जनाजे उठाने पड़ जाए, फिर भी जवाब यही आएगा, मिसली ला युबायउ मिसला। मौला हो सकता है बात इससे आगे बढ़ जाए, हो सकता है कि आपको आपके कड़ियल जवान अली अकबर का लाशा उठाना पड़ जाए। हुसैन इब्ने अली के सब्र के क्या कहें, जवाब एक ही है, मिसली ला युबायउ मिसला। मौला क्या आप अब्बास का लाशा उठा सकेंगे? हुसैन इब्ने अली यही कहते हुए जाएंगे, हाँ बनी हाशिम के बच्चे मेरी मदद कर लेंगे, और अब्बास तो खुद ही है, यही चाहेगा, आका मुझे यही रहने दीजिए, मुझे मक्तल में न ले जाइए, मुझे वापस न ले जाइए खैमों में। कैसे छोड़ दूं अब्बास तो मैं यहाँ पर, और किस वजह से छोड़ दूं? आवाज यही आएगी अब्बास की, ऐ मेरे मौला में आपकी सकीना से बड़ा शर्मसार हूं। सकीना ने मुझे कहा था, चचा पानी ले आइए, चचा पानी ले आइए, बच्चे प्यासे हैं, और मैंने बच्चों से कहा हुआ है क्या बच्चों हम प्यासे नहीं मारे जाएंगे, हमारा चचा अब्बास जिंदा है। मौला इतनी बड़ी कुर्बानी, कहा हाँ मिसली ला युबायउ मिसला। मौला हो सकता है आपको अपने हाथों पर 6 महीने के बच्चे को तीर खाता हुआ देखना पड़े। जवाब एक ही है, मिसली ला युबायउ मिसला। ऐ मेरे मौला शायद वक्त आखिर आप भी तन्हा रह जाएं, आपके बाद आपके खानवादे की मस्तूरात की चादरें छीन ली जाए,
چھوٹی ہے، مولا سکینہ تماچے کھائے گی، مولا کیسے ظلم برداشت کرے گی؟ ارے میں نے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر کے یہ کہہ دیا ہے، لا معبود سواک، تیرے سوا میرا کوئی خدا نہیں ہے۔ پروردگار میں نے بھری دنیا کو ٹھوکر ماری ہے تیرے عشق میں، اور اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرے بعد میری سکینہ کو تماچے لگے۔ بس عزیزو آخری منزل بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں نا۔ میرا آقا ایک مرتبہ یہ کہتا ہوا کہ حسین کا آخری سلام قبول کرو، یہ کہتا ہوا خیمے سے باہر آتا ہے، لیکن آج منظر عجیب ہے، کوئی حسین کو سوار کرنے والا نہیں ہے۔ حسین بلاتے ہیں، عباس کوئی مجھے سوار نہیں کرائے گا، علی اکبر کوئی مجھے لبیک کیوں نہیں کہتا؟ مورخ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ زینب کبریٰ باہر آتی ہیں اور یہ کہتے ہوئے آتی ہے، بھیا اپنے آپ کو تنہا نہ جانیے، آج بہن آپ کو سوار کرائے گی۔ آقا ایک مرتبہ رہوار پر آتے ہیں، رہوار کو چلنے کے لیے کہتے ہیں، ذوالجناح نے بظاہر چلنے سے انکار کیا۔ مورخین نے لکھا دو مقام ہیں، ایک 2 محرم کو جب کربلا پہنچا ہے، دوسرا اس وقت کہ جب آقا مقتل کی طرف جا رہے تھے، رہوار نے بظاہر چلنے سے انکار کیا۔ جانتے ہیں میرے مولا نے کیا کہا؟ اے رہوار جانتا ہوں تو بھی میری طرح پیاسا، تو بھی میری طرح بھوکا ہے، تو بھی میری طرح پیاسا ہے، اور صبح سے تو بھی میری طرح جنازے اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہے، لیکن اے ذوالجناح یہ آخری زحمت ہے، حسین کو لے کر تو جانا ہے، ارے واپس لے کر نہیں آنا۔ بس عزیزو تاریخ کہتی ہے یہ جانور ضرور صحیح لیکن امام کی معرفت رکھتا ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، گردن جھکی، اشارہ کیا۔ ایک مرتبہ آپ جو دیکھا 4 سال کی بچی ہے جو ذوالجناح کے سنوں سے سمٹ کے کہہ رہی تھی، اے ذوالجناح صبح سے جو مقتل میں جاتا ہے ارے پلٹ کر نہیں آتا، ارے میں اپنے بابا کے بغیر رہنے کی عادی نہیں ہوں۔ آقا ایک مرتبہ زمین کربلا پر آئے، سکینہ کو سینے سے لگایا ہے، بچی نے کہا بابا کیا ایک آخری خواہش کر سکتی ہوں؟ کہو بیٹی کیسی خواہش ہے؟ بابا ذرا زمین کربلا پر تو لیٹ جائیے، آخری مرتبہ بچی آپ کے سینے میں سونا چاہتی ہے، نہیں معلوم اس کے بعد یہ سینہ میسر ہو یا نہ ہو۔ ایک مرتبہ آقا لیٹے ہیں، بچی نے اپنا سر بابا کے سینے پہ رکھا، بچی تھکی ہوئی تھی، خمار کی کیفیت تھی، آنکھ لگی ہے، اتنے میں مضطرب ہو کر پریشان ہو کر اٹھی، کہنے لگی بابا آپ چلے جائیے، بابا آپ مقتل میں چلے جائیے۔ ایک مرتبہ کہا سکینہ ابھی تو روک رہی تھی، ابھی تو مجھے جانے سے منع کر رہی تھی، اب مجھے جانے کا کیوں کہہ رہی ہو؟ تڑپ کر بچی نے کہا بابا کیا بتاؤں، بابا ابھی آنکھ لگی تھی، میں نے دادی فاطمہ زہرا کو خواب میں دیکھا، مجھے کہہ رہی تھی سکینہ میرا حسین بڑا پیاسا، سکینہ میرا حسین بڑا پیاسا ہے، میرے حسین کا راستہ نہ روکنا، میرے حسین کا میں انتظار کر رہی ہوں۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔